یزید نے آپ کی جان چھوڑ دیا سب کچھ، یا پھر اس نے پھر سے ڈر لگ گیا بغاوت ہو جائے گی، پھر سے مدینے پہ حملہ کیا؟ یزید کو ڈر تھا کہ بغاوت مدینے سے ہونی ہے، پھر اس نے اپنی باقاعدہ طور پر فوج کو بھیجا۔ مسجد نبی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، بے حرمتی کی گئی، صحابیات کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، بڑا ظلم کیا اس کے اندر بھی۔ جب وہ آئے انہوں نے کہا جی بیعت کرو یزید کی، مدینے والوں نے انکار کر دیا، جی ہم بیعت نہیں کرتے۔ 10,000 سے زیادہ وہاں پر شہادتیں ہیں مدینہ پاک کے اندر، اور پھر خواتین کے ساتھ بے حرمتی۔ تو مدینے والے کیسے ان کو پہچانتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین کہاں پہ ہیں اور آپ اکیلے کیوں ہیں؟ کس طرح کے سوال اٹھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ یاد رکھنا، یہ جو مٹی ہے نا اس کو دیکھتے رہنا، ایک وقت آئے گا یہ رنگین ہو جائے گی، خون بن جائے گی، جس وقت یہ خون بن جائے تو پھر سمجھنا کہ میرے نواسے کو کربلا کے میدان کے اندر اللہ اکبر۔ شہید کر دیا گیا۔ جمعہ کا خطبہ دینے کی اجازت دی یزید نے؟ جمعہ کا خطبہ دیا سرکار ہاں، نے؟ اس کے اندر تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، تاریخ طبری علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور دیگر شرح سنہ کے اندر بھی جو ہے نا وہ اس بات کو جو ہے نا وہ مختلف، آپ کو میں پہلے بھی عرض کر چکا طریقوں کے ساتھ اس بات کو نقل کیا ہے کہ اس نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو جمعے کی جو ہے نا وہ اجازت دیتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ جمعے کے اندر خطبہ دے دیجیے گا۔ اب جب جس دن جمعے کا دن آیا، اب امام صاحب وہاں پر گئے، اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد اب اس نے دیکھا کہ دنیا وہاں پر موجود ہے، تو اس نے اشارہ کیا جو ان کا خطیب تھا اس وقت مسجد کا، تو خطبہ دے۔ وہ کہنے لگا کہیں یہ سارے میرے خلاف نہ ہو جائیں مسجد کے اندر موجود جو لوگ ہیں۔ اب اس نے خطبہ دینا شروع کیا، اور جو ہے نا وہ اس کے یزید کی تعریفیں اور پل باندھنے لگا، اور بلے بلے جناب اس کی کرنے لگا۔ تو وہاں پر امام زین العابدین پھر کھڑے ہوئے، کہنے لگا جتنی بھی تو نے باتیں کی ہیں خطیب، ساری کے ساری غلط کی ہیں، تو نے ہمارے خلاف جو بات کی ہے وہ بھی غلط کی ہے، یزید کے حق کے اندر تو جو بات کر رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ پھر یزید کی طرح مخاطب ہو کر کہا اور ظالم تو نے تو کہا تھا کہ جناب آپ کو خطبہ دینے کے لیے کہیں گے، اور مجھے دینے کی بجائے اپنی بندے کو کھڑا کر دیا تو نے۔ یہ بات ہوئی، پھر مسجد کے اندر جو آواز بلند ہوئی، نہیں نہیں یہ نواسے رسول ہیں، ان کو جو ہے نا ہم سنیں گے، ان کی بات کو ہم سنیں گے، آپ کو ان کو خطبہ دینے دے، ان کی جو ہے نا وہ تقریر ہیں، ان کی جو ہے نا وہ فصاحت اور بلاغت جو ہے نا وہ دنیا کے اوپر ان کا جو ہے نا وہ مانا ہوا ہے، تو ہم ان کی بات کو سنیں گے۔ جب مسجد سے آوازیں اٹھیں تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ کہا گیا کہ آپ خطبہ دیں، پھر آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ اللہ اکبر۔ علی کا بیٹا تھا نا، شیر تھا۔ شعر تھا، اور خطبہ بڑا شاندار ہے، اگر آپ تھوڑا سا خطبے کی طرف جائیں تو اتنا شاندار خطبہ جو ہے نا وہ آپ نے کہا کہ آپ سن کے جو ہے نا اس کو دھنگ رہ جائیں۔ آپ نے وہاں پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ نے فرمایا لوگو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، کس بات کی؟ کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی ایک فریب ہے، اس دنیا کی زندگی کے لیے جو ہے نا وہ اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ملکہ دیا تھا گفتگو کا، پھر آپ نے وہاں سے وہ شروع کی کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بڑے بڑے لوگ آئے، فرعون آئے، حامان آئے، نمرود جیسے آئے، وہ چلے گئے، ختم ہو گئے، اور اس کے بعد بھی آئیں گے، لیکن زندگی جو ہے نا وہ آخرت کی زندگی ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اس کی تیاری کرو، اس دنیا کی زندگی کے لیے کچھ نہ کرو۔ پھر آپ نے یہ باتیں کی، نصیحت کی، اس کے بعد آپ نے پھر باقاعدہ طور کے اوپر لوگوں سے کہا لوگوں تم مجھے جانتے ہو، مجھے پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟ آپ نے پھر کہا جو نہیں جانتا وہ میرا تعارف سن لے۔ آپ نے کہا کہ میرا نام علی ہے، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، اور میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں۔ آپ نے فرمایا میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ارجمند ہوں۔ واہ، آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ سبحان آپ نے اللہ۔ فرمایا آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی شان عطا فرمائی، جن کو اپنے پاس بلایا۔ آپ نے فرمایا آپ جانتے ہو میں اس کا بیٹا ہوں جو شفاعت کبریٰ کا مالک ہے، آپ جانتے ہو میں اس کا بیٹا ہوں جو قیامت کے دن ساقی کوثر ہے، کوثر سے پانی پلانے والا ہے، تم جانتے ہو میں اس کا بیٹا ہوں کہ کل برود معاشر لوائے حمد کا جھنڈا اس کے ہاتھ کے نیچے ہوگا، تم جانتے ہو میں اس کا بیٹا ہوں کہ جنت کے دروازے سب سے پہلے ان کے لیے کھلیں گے، تم جانتے ہو کہ میرے والد کا کیا مقام تھا، وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تم جانتے ہو کہ ہماری شان یہ ہے کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شانوں کے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، ہماری شانیں آپ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، آنسو باندھ گئے، یزید پریشان ہو گیا، یہاں تو یہ سارے میرے باغی ہو جائیں گے۔ اسی وقت اس نے کہا اذان پڑھو، اذان شروع ہو گئی جناب،
اذان شروع ہوئی تو اذان شروع ہونے کے بعد ہی جناب وہاں پر آپ نے اللہ اکبر یہ آپ نے فرمایا بالکل حق بات ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر آپ نے جب اشہد ان محمد الرسول صلی اللہ کے اوپر اللہ بات آئی، علیہ آپ نے وسلم۔ فرمایا ظالم یہاں پر رک جا، ٹھہر جا، اے اذان دینے والے سن۔ اور پھر یزید کو مخاطب کر کے کہا یزید بتا آج نام کس کے نانا کا لیا جا رہا ہے، سبحان یہ اللہ، جو نام آیا یہ کس کا آیا ہے، بتا یہ تیرے نانے کا نام ہے کہ میرے نانے کا نام ہے، سبحان اللہ، یہ شانیں جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے میرے نانے کی ہو رہی ہیں کہ تیرے نانے کی ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، یزید نے جب دیکھا نا کہ حالات تو قابو سے باہر ہو گئے، اسی وقت وہاں سے اٹھا اور بھاگ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہاں پر جمعہ ہوا تو صورتحال اس کے بس سے جو ہے نا وہ بالکل نکل گئی، باہر ہو گئی، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا کرنا، اور جتنے دن آپ وہاں پر رہے اس کی مشکلات کے اندر اتنا ہی اضافہ جو ہے نا وہ ہوتا چلا گیا۔ اب دمشق سے نکلتے ہیں واپس، مدینہ شریف کی سفر ہے، جاتے ہوئے راستے میں وہ جگہ بھی آتی ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، جہاں شہادتیں ہوئی، تو سارے جو سر اقدس تھا سرکار کا، تو وہاں پہ اس کو کیا کیا گیا، جوڑا گیا، کس طرح کیا معاملہ ہوا؟ اب اس کے اندر بھی تاریخ جو ہے نا وہ مختلف جو ہے نا وہ زاویوں پہراؤں کے اندر ہے۔ ایک جو ابو اسحاق فرائینی کی جو روایت ہے نا اسی کو زیادہ ہمارے دوست جو ہے نا وہ لیتے ہیں، اور ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ بیان بھی اس بات کو کرتے ہیں کہ امام جو ہے نا وہ ایک تو یہ تھا کہ جس وقت آپ وہاں سے کربلا سے 12 تاریخ کو چلے تھے اسیر بن کے، اس کے بعد پھر 20 صفر المظفر کو آپ کی واپسی ہوئی تھی، اتنے دن آپ اسی عالم کے اندر رہے، اسی سفر کے اندر۔ تو اس کے اندر جو یزید کے ساتھی تھے انہوں نے تو اپنے بندوں کو دفنا دیا، لیکن جو خاندان رسول تھے، اہل بیت اطہار تھے، جو شہداء کربلا تھے، ان کو اسی طرح چھوڑ دیا۔ ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ بنی طے کے لوگ کچھ دن بعد آئے، انہوں نے ان کو تو دفنا دیا، سر مبارک تو نہیں تھے، ایک روایت یہ ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ 20 صفر المظفر کو امام زین العابدین پھر کربلا کے میدان کے اندر تشریف لائے۔ جب آپ وہاں پر آئے تو آپ نے دیکھا وہ لاشیں یوں ہی ہیں، ان کے جسموں کا خون بھی اسی طرح تر و تازہ ہے، اور جسموں سے خون کی جو مہک ہے وہ بھی اسی طرح آ رہی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اس کا مظہر جو ہے نا وہ شہداء کے لاشیں وہاں پر تھے۔ تو پھر آپ نے تمام کو جو ہے نا وہاں پر پھر دفنایا، سب کو دفنایا۔ دفنانے کے بعد پھر آپ وہاں سے جو ہے نا وہ مدینہ کے لیے جو ہے نا روانہ ہوئے۔ یہ روایت جو ہے نا موجود ہے۔ جب امام زین العابدین واپس مدینہ شریف آتے ہیں تو اس وقت مدینہ کے لوگوں کو تو نہیں پتہ تھا نا کیا ہوا کیا نہیں، ظاہری بات ہے وہ بہت لمبا فاصلہ ہے، 890 یہاں سے لاہور سے کراچی والا فاصلہ ہے، اور کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں اس دور کے اندر، پتہ بھی نہیں، 20-25 دن کا سفر ہے گھوڑے کے اوپر، بلکہ زیادہ 30 دن کا سفر بنتا ہے مدینہ سے دمشق کا، نہیں پتہ کہ امام عالی مقام کہاں ہے، کیا ہوا کیا نہیں۔ جب امام زین العابدین آتے ہیں تو مدینے والے کیسے ان کو پہچانتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین کہاں پہ ہیں اور آپ اکیلے کیوں ہیں، کس طرح کے سوال اٹھتے ہیں؟ اس میں جو ہے نا وہ پھر تاریخ کے اندر جو ہے نا وہ کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت تھیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے اللہ علیہ وسلم کچھ مٹی عطا فرمائی تھی کربلا کی، جب حضور تشریف لائے تھے تو آپ نے حضور نے فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ یاد رکھنا یہ جو مٹی ہے نا اس کو دیکھتے رہنا، ایک وقت آئے گا یہ رنگین ہو جائے گی، خون بن جائے گی، جس وقت یہ خون بن جائے تو پھر سمجھنا کہ میرے نواسے کو کربلا کے میدان کے اندر اللہ اکبر۔ شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جس دن امام علی مقام کو شہید کیا گیا تھا اس دن میں نے آواز سنی، جن بھی رو رہے تھے، جن 2 مرتبہ روئے ہیں، ایک دفعہ حضور جب دنیا سے تشریف لے کے گئے ہیں اور دوسری دفعہ جب امام علی مقام دنیا سے گئے ہیں۔ فرماتی میں اٹھی، میں نے اسی وقت مٹی کو دیکھا تو اس مٹی کو دیکھا وہ خون بن گئی، میں نے کہا آج امام علی مقام کو میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ ایک واقعہ یہ ہے، اور یہ تو وہ خاص لوگ تھے کہ جن کو جو ہے پتہ تھا کہ امام علی مقام کو، اور وہ بھی اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، لیٹا، تو جس طرح ہی میری آنکھ لگی تو خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور بال جو ہے نا وہ کے اوپر جو ہے نا وہ گرد جو ہے نا وہ سارے جسم کو جو ہے نا وہ چوما ہوا ہے مٹی نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو بھی مٹی نے چوما ہوا ہے، سارے جسم کے اوپر اسی طرح۔ سو میں نے پوچھا حضور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا آج میرے لال کو جو ہے نا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، میں وہاں سے آ رہا ہوں۔ یعنی یہ واقعات تھے، بعد کو صحابہ کو پتہ تھا، بعد لوگوں کو ان واقعات سے،
اور بعد وہ تھے کہ جن کو نہیں پتہ تھا کہ کیا علم ہوا. لیکن بہرحال تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ پتہ چل گیا تھا کہ وہاں پر شہادت ہو گئی لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے جو باقاعدہ طور پر سفر میں تھے, جو ملک شام گئے ہوئے تھے. تو وہاں پر پھر وہ قافلہ جو ہے نا وہ پہنچتا ہے مدینہ پاک کے اندر. تو امام علی مقام جس طرح ہی حضور نبی پاک علیہ صلی السلام اللہ کے علیہ وسلم. روضہ انور کو دیکھتے ہیں تو پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں جاتا, جو صبر کے اور عدم کے استقلال کے پیکر بنے ہوئے تھے, جہاں پر اپنا سب کچھ جو ہے نا قربان ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ ایک آنسو جو ہے نا وہ نکلنے نہیں دیا. لیکن پھر وہ فرط محبت اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جس طرح بچہ ماں کو دیکھ کر روتا ہے, اس طرح پھر درود پڑا حضور پر اور پھر بڑا روئے آ کے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ دیکھیں میں گیا تھا اپنے والد کے ساتھ, میں گیا تھا اپنے نواسے کے ساتھ, اپنے آپ کے نواسے کے ساتھ, اور اب واپس آیا تو حضور اکیلے آیا ہوں, سارا خاندان شہید کر دیا گیا. کنہوں نے کیا؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. کنہوں نے کیا؟ جو آپ کو اپنا جو ہے نا وہ نبی بھی مانتے ہیں اور پیچھے سے آپ کے اوپر جو ہے نا آپ کی آل کے اوپر ظلم کیا گیا. اور پورا مدینہ جو تھا وہاں پر قیامت کا منظر تھا, ہر بندہ دہاڑے مار مار کے رو رہا تھا. وہ تو بیان کرنے کے اندر بات نہیں آتی کہ بندہ کس طرح ان لفظوں کو جو ہے نا الفاظ کے اندر ڈھالے اور ڈھال کر بیان کرے کہ یہ باتیں کہ اتنا غم, اور پھر حضور کا روزہ ہو. عام بندہ ہم جیسا چلا جائے تو ہم جب حضور کے روزے کے اوپر حاضر ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جو ہے نا وہ نہیں نکلتے. اپنی زندگی اپنے سارے معاملات دکھ ہوتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے اور حضور کو سنا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر تو اتنا قیامت گزر گئی, اور جب وہاں پر پہنچے ہوں گے تو کس طرح آہو بکا ہوگی اور کس طرح حضور کے دربار کے اندر کھڑے ہو کر کس طرح وہ رو رہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کے رونے کی وجہ سے پورا جو مدینہ تھا وہ قیامت کا منظر جو ہے نا وہ پیش کر رہا تھا. ہر بندہ رو رہا تھا, ہر عاشق. یزید نے آپ کی جان چھوڑ دیا سب کچھ, یا پھر اس نے پھر سے ڈر لگ گیا بغاوت ہو جائے گی, پھر سے مدینے پہ حملہ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ یہ اس وقت باقاعدہ طور پر مدینے کے جو واسی تھے انہوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہوئی تھی. اور مکہ المکرمہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہے یہ حضور علیہ السلام کے غلام ہے. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو لخت جگر تھی حضرت اسما بن ابی بکر, ان کے یہ نواسے ہیں. اور ان کے بیٹے یعنی اسما کے بیٹے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق کی یہ نواسے تھے ماشاءاللہ. اور ان کی بھی ایک عجیب تاریخ ہے کہ جس وقت مدینہ ہجرت کر کے حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو اس وقت پھر جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو بچے پیدا ہوئے تھے 18 ماہ بعد یہ پیدا ہوئے تھے. سبحان اللہ. 18 ماہ بعد یہ پیدا ہوئے تو کافروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب اب مسلمانوں کے اولاد نہیں ہوگی اور مسلمان جو ہے نا وہ اسی عالم کے اندر رہیں گے. تو پھر جب یہ پیدا ہوئے تو ان کو پھر ان کی والدہ جب حضور کی بارگاہ کے اندر ان کو لایا گیا لے کے آئیں تو پھر حضور نے ان کو اس طرح اپنی گود کے اندر لیا, کھجور اپنے منہ کے اندر چبا کر پھر ان کو دی. انہوں نے وہ کھجور جو ہے نا وہ چوسی تالو کے ساتھ لگائی, حضور نے پیار دیا ان کو. تو یہ تھے مکہ کے اندر, ان کو خلیفہ مقرر کیا ہوا تھا مکہ والوں نے, ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت تھی. حضرت عبداللہ بن حنظلہ جب حضرت امام زین العابدین تشریف لے آئے نا تو ان کے پاس تشریف لائے اور دیگر صحابہ بھی. کہا جی آپ نہیں تھے تو آپ کے بعد یہ ہم نے سارا سلسلہ کیا, اب آپ تشریف لے آئے ہیں تو آپ مہربانی فرمائیں یہ جو خلافت ہے نا اس کو آپ سنبھالیں. تو امام پھر رو دیا, آپ نے فرمایا یار اس سے میری جان چھڑا دو, اس نے بڑا پہلے نقصان کیا کہ جو آج بھی میرے سینے کے اندر اسی طرح جل رہا ہے, اور اگر یہ بات تم دوبارہ کرو گے تو پھر وہ تازہ خون زخم تازہ ہوگا, اس لیے تم جو ہے نا خلافت کی میرے سامنے بات تم نے نہیں کرنی. حضرت عبداللہ ابن حنظلہ پھر اس وقت مدینے کے اندر رہے. یزید کو ڈر تھا کہ بغاوت مدینے سے ہونی ہے, اس کو ڈر تھا کہ بغاوت مکے سے ہونی ہے. پھر اس نے اپنی باقاعدہ طور پر فوج کو بھیجا اور وہ آئے اور بیعت لینے کے کہا جاؤ تم بیعت لے کے آؤ وہاں پر, اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو پھر ان کو جو ہے نا وہ شہید کیا جائے وہاں پر. واقعہ ہوڑا جس کو کہتے ہیں. ہاں جی. تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر مسجد نبی کے اندر گھوڑے باندھے گئے, بے حرمتی کی گئی, صحابیات کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, بڑا ظلم کیا اس کے اندر بھی. جب وہ آئے انہوں نے کہا جی بیعت کرو یزید کی, مدینے والوں نے انکار کر دیا, جی ہم بیعت نہیں کرتے. اس بات کے اوپر پھر انہوں نے اس کو حکم دیا کہ جناب جو ہے نا یہاں پر قتل و غارت کی جائے.
اور مدینہ کے اندر انہوں نے قتل و غارت کی. آپ سوچ نہیں سکتے 1700 سے زیادہ انصار و مہاجرین صحابہ، جو انصار اور مہاجرین صحابہ تھے جنہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت کی اور جنہوں نے مدینہ کے اندر جو مہاجر بن کے آئے تھے ان کی معاونت کی، ان کو اس نے شہید کروایا. 10,000 سے زیادہ وہاں پر شہادتیں ہیں مدینہ پاک کے اندر. اور پھر خواتین کے ساتھ بے حرمتی اور ان کی عزت آبرو کی گئی. بڑے پاک دامن جو عورتیں تھیں، پاکان امت تھیں، وہ ان کے ساتھ جو ہے نا بڑے معاملات خراب کیے گئے، لوٹ مار کی گئی، مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا. مسجد کے اندر باقاعدہ طور پر اس کو استبل خانہ بنایا، گھوڑے وہاں پر باندھے گئے، باقاعدہ طور پر اذان نہیں ہونے دی، نماز وہاں پر نہیں ہونے دی. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر ایسے دیوانہ وار پھرتا تھا، ایسے جب پاگل نہیں ہوتا مجنوں تو وہ یزیدی دیکھ کے مجھے ہنستے تھے اور ہنس کر جو ہے نا مجھے چھوڑ دیتے تھے، بات کوئی نہیں کرتے تھے. کہتے میں پھر حضور کے روضہ کے قریب ہو جاتا، پھر میں وہاں سے اذان سنتا، جب وہ اذان کی آواز مجھے آتی تو پھر میں وہاں پر نماز پڑھتا تھا. یہ صورت آ رہی. اور قتل و غارت جاری رہا. وہ وہاں سے کرنے کے بعد پھر اس نے کہا جی اب ان کے بعد اب تم نے جانا جو ہے نا وہ مکہ، اور وہاں پر جا کر جو ہے نا آپ نے ان کو جو ہے نا حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہے نا ان کو کہنا وہ بیعت کرے، نہیں کرتے تو وہاں پر بھی جا کے تم نے یہی کام کرنا ہے. تو یہ کام جو ہے نا وہ یزید نے کروائے. ہم یہی تو بات کرتے ہیں کہ جو لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب یزید ٹھیک تھا، یزید نے تو یہ کام نہیں کیا. میں نے کہا پھر بتاؤ یہ جو کام تھا جو اس نے مدینہ کے اندر کروایا تھا یہ درست ہے؟ تم اس کے فعل کو درست کرو. وہ تو چلو نہیں اس نے کروایا، یہ پھر کس نے کروایا تھا؟ اب اس سے بھی منہ موڑو گے، اس سے بھی بھاگو گے. مسجد کی بے حرمتی اور صحابہ کو جس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا، صحابیات کو قتل کیا گیا، وفاد قرآن کو قتل کیا گیا، اور جس طرح عصمت دری کی گئی مسلمان بہنوں بیٹیوں کی، یہ قابل برداشت. کیا اس کو تم ڈیفینڈ کرتے ہو؟ ایسے بندے کو، ایسے لانتی کو تم ڈیفینڈ کرتے ہو؟ ایک روایت میں تو حضرت یہ بھی آتا ہے کہ دودھ پیتا بچہ کھینچ کے دیواریں مار دیا گیا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ سارے ظلم ہوئے ہیں. آپ وہ تو ان کو لفظوں کے اندر ڈھالنا مشکل کام ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کوئی خدا کا خوف کرو، مرنا ہے جا کے. امام علی مقام کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور کو جا کے کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ اس کی تم حمایت کرتے ہو کہ جس نے یہ کچھ. اور پھر وہاں سے چلتا ہے مکہ آ جاتا ہے، وہاں پر آ کے اعلان کرتا ہے. پہلے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر میدان میں کھڑے ہو کر مقابلہ کرتے ہیں، پھر بعد میں مکہ کے اندر تشریف لے آتے ہیں، بند ہو جاتا ہے شہر. اب اس کی فصیلوں کے اوپر کھڑے ہو کر وہ باہر سے منجیکوں سے پتھر مارتے ہیں، اور یہاں تک کہ جناب جو ہے نا وہ بیت اللہ شریف جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ شہید کیا جاتا ہے. در و دیوار جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ گرایا جاتا ہے، پتھر برسائے جاتے ہیں وہاں پر. اور وہاں پر جو ہے نا وہ جو ظلم وہ کر سکتا ہے وہ ظلم سارے وہ کرتا ہے باہر کھڑے ہو. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سارے مظالم جو ہے نا اسی کے کھاتے کے اندر ہیں. اور امت کے اندر یہی وہ بندہ تھا کہ جس نے سب سے پہلے جو ہے نا سب سے زیادہ اور سب سے بڑا نقصان کیا، جس کی وجہ سے آج تک بھی اس نقصان کا جو ہے نا وہ ہم بھرپائی جو ہے نا وہ نہیں کر سکے.